بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی یوم پاکستان بھرپور انداز میں منایا گیا۔ UAE، سنگاپور اور بیلجیم میں تقریبات کا انعقاد، پرچم کشائی کی گئی، پاکستانی قیادت کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستان کے قومی دن کی مناسبت سے پروکار تقریب کا اہتمام، خواتین اور بچوں سمیت سفارت خانے کے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کی کثیر تعداد میں شرکت، قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ یوم پاکستان پر واگا بارڈر اور گنڈا سنگھ بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروکار تقریب، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان رینجرز پنجاب کے جوانوں کی لہو گرما دینے والی پریڈ، واگا بارڈر پر شہریوں کا جوش و خروش دیدنی، مرد خواتین بچے سب جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو گئے۔ گنڈا سنگھ بارڈر پر بھی پرچم اتارنے کی شاندار تقریب، سینہ سپر نوجوانوں نے شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا۔ مصطفیٰ قتل کیس میں ایک اور بڑی پیش رفت، ملزم ارمغان حوالہ ہنڈی میں ملوث نکلا، سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج، مقدمے کے متن کے مطابق ملزم جعلسازی سے ہر ماہ 3 سے 4 لاکھ ڈالر کماتا تھا، پیسے ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کرواتا تھا، گاڑیاں بھی ڈیجیٹل کرنسی کی رقم سے خریدی گئیں۔ ملزم نے اپنے 2 ملازمین کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھلوائے تھے، کال سینٹر سے امریکی شہریوں سے فراڈ کے ذریعے رقم بٹوری جاتی تھی، فراڈ کے ذریعے نکالی جانے والی رقم ملزم ارمغان تک پہنچتی تھی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ افغانستان کے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ اب شدت پسندوں کے پاس ہے، نیشنل سیکورٹی اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کا موجود ہونا ضروری تھا، بولے PTI ماضی میں بھی طالبان کا دفتر کھولنا چاہتی تھی، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کی صورتحال خراب ہے، سیکورٹی صورتحال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا پولیس کی تنخواہیں دیگر صوبوں کے برابر لانے سے متعلق IG نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو خط لکھ دیا، خیبر پختونخوا کو ہارڈ ایریا قرار دینے کا بھی مطالبہ، مراسلے میں لکھا، خیبر پختونخوا میں پولیسنگ اتنی ہی مشکل اور چیلنجنگ ہے جتنی بلوچستان میں ہے، تنخواہوں میں واضح فرق پولیس میں بے چینی اور عدم اطمینان پیدا کر رہا ہے، فیصلے سے سالانہ مالی بوجھ 2 ارب 19 کروڑ 94 لاکھ 90 ہزار روپے آئے گا۔ مخالفت برائے اصلاح کرے، لوگوں کی محبت دیکھ کر مجھ سے حسد نہ کرے، گورنر سندھ کا عمران خان ٹیسوری کا میئر کراچی مرتضی وہاب کے بیان پر رد عمل، کہا سحری سے 9 رمضان کے بعد ہی باہر آؤں گا، میں نے خود کو اس مقدس مہینے میں لوگوں کے خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ سعودی عرب، ایران، عمان، ترکیہ، ملیشیا، روس اور بنگلہ دیش کے کونسل جنرلز کو افطار کرانے کا موقع مجھے ملا، 10,000 افراد کو گورنر ہاؤس میں روزہ افطار کا شرف حاصل ہوا۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 35 افراد شہید ہو گئے، اسرائیلی حملے میں حماس کے سیاسی بیرو کے رہنما صلاح البردویل بھی اہلیہ سمیت شہید ہو گئے، وہ حماس کے سرکردہ رہنما اور فلسطینی قانون ساز کونسل کے رکن بھی تھے، حملے کے وقت وہ اور ان کی اہلیہ رمضان کے 23ویں شب کے موقع پر نماز ادا کر رہے تھے، وہ جنگ کے دوران اسی پناہ گاہ میں مقیم تھے۔ سکھوں نے بھارت سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا، لاس اینجلس میں خالصتان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کامیابی سے اختتام پذیر ہو گیا، سکھ رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ سکھ اپنی آزاد ریاست قائم کریں، ووٹنگ کے اختتام پر سکھ فار جسٹس کے رہنما گرتوند سنگھ پنو نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگلے خالصتان ریفرینڈم کا اعلان کر دیا، کہا اگلا ریفرینڈم 17 اگست کو واشنگٹن DC میں کرایا جائے گا۔ اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق مایہ ناز آل راؤنڈر عرفان پٹھان پر سنگین الزامات عائد، IPL کے کمنٹری پینل سے باہر کر دیا گیا، BCCI کے جاری کردہ کمنٹری پینل میں بھی عرفان پٹھان کا نام شامل نہیں، بھارتی میڈیا کے مطابق عرفان پٹھان کو کمنٹری پینل سے کئی بھارتی کرکٹرز کی شکایات پر ہٹایا گیا، چند کھلاڑیوں نے الزامات کیا ہے کہ وہ جانبدارانہ کمنٹری کرتے ہیں۔